بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز علماء کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے امر کی بحث شروع کی تھی۔ صیغہ امر کو بنانے کا طریقہ سیکھا تھا، چاہے وہ حاضر کا صیغہ ہو، غائب کا صیغہ ہو یا متکلم کا صیغہ ہو، مجرد سے ہو یا غیر مجرد سے ہو، اس کے پہلے حرف کو ختم کر دینے کے بعد علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد والا حرف متحرک ہو یا غیر متحرک ہو، ان تمام تر صورتوں کو، صیغوں کو ہم بنانے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام تر طریقوں یا قواعد کو امثلہ پر تطبیق دے کر آگے بڑھتے ہوئے اپنی مشقوں کو حل کرتے ہیں۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ الامثلۃ، مثالیں۔ ترکیب کیجئے۔ العب بالکرۃ، گیند سے کھیلو۔ العب یہ صیغہ امر ہے، واحد مذکر حاضر، فعل امر معروف ہے، اور بالکرۃ یہ جار مجرور سے متعلق ہو جائے گا۔ اب العب صیغہ کیسے بنا ہے؟ اصل میں لعب یلعب ہے، ماضی اور مضارع۔ یلعب سے ہم نے کہا کہ یا علامت مضارع کو حذف کرے اور اس کے بعد دیکھیں کہ اس کے بعد والا حرف وہ ساکن ہے یا متحرک ہے۔ تو یلعب لام ساکن ہے، تو ہم نے یا کو حذف کرنے کے بعد لام کے ساکن ہونے کی وجہ سے وہاں پر حمزہ کو لائے ہیں، اور حمزہ کو جو ہم نے حرکت دی ہے وہ کسرہ دی ہے۔ کیوں کسرہ دی ہے؟ اس لیے کہ عین کلمہ جو اس صیغے کے اندر ہے وہ مفتوح ہے، اور ہم نے پڑھا تھا کہ مفتوح ہو یا مکسور ہو، دونوں صورتوں میں حمزہ کے نیچے کسرہ آئے گی، تو اس لیے کسرہ آ گئی۔ اور آخری کام یہ تھا کہ آپ نے آخری حرف کو ساکن کرنا ہے، وہ ساکن کر دیا تو صیغہ العب بن گیا۔ گیند سے کھیلو۔ نم مبکرن، اس کے اندر نم صیغہ امر ہے، واحد مذکر حاضر، فعل امر معروف کا صیغہ ہے، اس کا مضارع ینامو ہے۔ اب ینامو سے علامت مضارع کو جب آپ نے حذف کیا تو بعد میں جو نون باقی رہ جاتا ہے وہ مفتوح ہے، اس کے اوپر فتحہ موجود ہے، تو اس لیے ابتدا میں حمزہ کو نہیں لائے، اور آخر کے جو آپ نے ساکن کیا میم کو، تو اب دو ساکن ہو گئے تھے، الف اور میم، تو الف کو ساقط کر دیا، ختم کر دیا، اس لیے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے تھے، تو صیغہ نم بن گیا۔ جلدی سو۔ اطعموا الضیوف، مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ صیغہ امر ہے اطعموا، یہ جمع مذکر حاضر فعل امر معروف ہے، اور یہ افعال سے ہے، اطعم یطعم سے ہے، اور آپ کو بتایا تھا کہ باب افعال سے جب صیغہ امر بناتے ہیں تو اس کی ابتدا میں جو حمزہ لایا جاتا ہے اس پر ہمیشہ فتحہ ہوتی ہے، ہمیشہ زبر ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر اطعموا، یہاں حمزہ پر آپ کو فتحہ نظر آ رہی ہے، اور چونکہ یہ تطعمون سے بنا ہے تو آخر میں جو نون تھا اس کو ساکن کی وجہ سے ساقط کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ مہمانوں کو کھانا کھلاؤ۔ تمہلا فی السیر، تم دونوں آہستہ چلو۔ تمہلا یہ تثنیہ مذکر حاضر، فعل امر معروف ہے، تمہلا یتمہلو سے، یعنی باب تفاعل سے۔ اجدنا طبخ الطعام، تم سب عورتیں کھانا اچھی طرح پکاؤ۔ اجدنا یہ جمع مؤنث حاضر فعل امر معروف ہے، اور یہ اجادہ یجیدو سے ہے، باب افعال سے ہے، اس لیے یہاں پر اس کے حمزہ پر فتحہ موجود ہے، اجادہ یجیدو سے اجدنا۔ لیذهب حامد، چاہیے کہ حامد جائے۔ اب یہ غائب کی صیغہ ہے کہ یذهب، اس کی ابتدا میں لام امر آپ نے لگا دیا، آخر کو ساکن کر دیا، تو یہ فعل امر بن گیا، واحد مذکر غائب، فعل امر معروف، چاہیے کہ حامد جائے۔ لأجلس علی الکرسی، چاہیے کہ میں کرسی پر بیٹھوں۔ لأجلس یہ واحد مذکر و مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، اور چونکہ یہ امر کا صیغہ ہے تو اس لیے ابتدا میں لام امر آ گیا اور آخر کو ساکن کر دیا گیا۔ تو یہ چند صیغے یہاں مذکور تھے، ان کو بنانے کا جو طریقہ کار ہم نے پڑھا وہ بھی آپ کو یاد کروایا۔ اب اس کے بعد سوالات کا جو ہمارا سیکشن ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ الاسئلۃ، سوالات۔ پہلا سوال ہے امر کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے امر کی کتنی قسمیں ہیں؟ اور تیسرا امر حاضر کس سے بنتا ہے؟ اور چوتھا مضارع حاضر سے امر حاضر بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پوری تفصیل سبق میں بیان کردہ مثالوں کے ذریعے بیان کیجیے۔ پانچواں امر غائب اور امر متکلم بنانے کا قاعدہ تحریر کیجیے۔ چھٹا اگر کسی مضارع کا آخری حرف یا واو ہو تو امر میں اسے حذف کیا جائے گا یا باقی رکھا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ سوالات کے جوابات آپ نے خود کاپی میں تحریر کرنے ہوتے ہیں، اس لیے میں یہاں جوابات ذکر نہیں کر رہا۔ التمرینات، مشقیں۔ مشق کے اندر پہلا سوال ہے 6 جملے بنائیے جن میں امر حاضر کے مختلف صیغے استعمال کریں۔
6 جملے تو میں نہیں بناؤں گا، چند جملے بنا دیتا ہوں، باقی آپ خود بنائیں گے اور یہی ہماری ترتیب رہی ہے۔ پہلا جملہ ہے انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو۔ دوسرا جملہ ہے اسمعوا کلامی، تم سارے میری بات سنو۔ اور تیسرا جملہ ہے اغسل الاوانی، تم برتن دھو، یعنی واحد مؤنث کا یہ صیغہ ہے، اغسلی الاوانی، تم ایک عورت برتن دھو۔ باقی جملے آپ خود بنا لیں گے۔ دوسرا سوال ہے 6 جملے بنائیے جن میں امر غائب کے مختلف صیغے استعمال کیجئے۔ پہلا جملہ ہے لیأکل الطعام، اس کو کھانا کھانا چاہیے۔ دوسرا ہے لیدخل المسجد، ان سب کو مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ تیسرا جملہ ہے لتذهب الى المدرسة، اس ایک عورت کو مدرسے جانا چاہیے۔ باقی جملے آپ خود بنا لیں گے۔ اگلا سوال ہے 6 جملے بنائیے جن میں امر متکلم کے مختلف صیغے استعمال کیجئے۔ پہلا جملہ ہے لأحفظ الدرس، مجھے سبق یاد کرنا چاہیے۔ دوسرا جملہ ہے لنقرأ درسنا، ہمیں اپنا سبق پڑھنا چاہیے۔ اور تیسرا جملہ ہے لنرحب ضیوفنا، ہمیں اپنے مہمانوں کو مرحبا کہنا چاہیے، استقبالیہ کلمات یا خوش آمدید کہنا چاہیے۔ تو یہ 3 جملے میں نے بنا دیے ہیں، باقی جملے آپ خود بنا لیں گے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے حسب ذیل جملوں میں فعل مضارع کو فعل امر سے تبدیل کر کے لکھیے اور ترجمہ کیجئے۔ احترم المعلم، میں استاد کا احترام کرتا ہوں۔ لِأَحْتَرِمِ الْمُعَلِّمَ، مجھے استاد کا احترام کرنا چاہیے۔ تحفظ الدرس، تم سبق یاد کرتے ہو۔ احفظ الدرس، تم سبق یاد کرو۔ تقرأ الکتاب، تم کتاب پڑھتے ہو۔ اقرأ الکتاب، تم کتاب پڑھو۔ تشتغلون بالکتابۃ، تم لکھائی میں مشغول ہوتے ہو۔ اشتغلوا بالکتابۃ، تم سارے لکھائی میں مشغول ہو۔ ینطق بالصدق، وہ سچ بولتا ہے۔ انطق بالصدق، سچ بولو۔ تکنسین البیت، تم ایک عورت گھر میں جھاڑو لگاتی ہو۔ اکنس البیت، تم ایک عورت گھر میں جھاڑو لگاؤ۔ اس کے بعد حسب ذیل افعال امر کو مناسب جملوں میں استعمال کیجئے۔ پہلا جملہ ہے اخرج، اخرج الروبیات من جیبک، اپنی جیب سے پیسوں کو نکالو۔ دوسرا البسو، پہنو۔ البسو لباس المدرستی، تم مدرسے کا لباس پہنو۔ استخرجنا، نکالنا یا نکالنے کو طلب کرنا۔ استخرجنا ثیابکن من الدولاب، تم سب اپنے کپڑوں کو الماری سے نکالو۔ اغسلا، تم دونوں دھو۔ اوان الطعام، کھانے کے برتنوں کو تم دونوں دھو۔ اکرموا نظف، ان دونوں کے جملے آپ خود بنا لیں گے۔ معنی اور صیغہ بتلائیے۔ اجلسا، تم دونوں بیٹھو، یہ تثنیہ مذکر حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے، جلسہ یجلسو سے بنا ہے۔ اکتبی، تم ایک عورت لکھو، واحد مؤنث حاضر فعل امر معروف کتب یکتب سے بنا ہے۔ اجلس، تم بیٹھو، یہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے، جلسہ یجلسو سے بنا ہے۔ اعلمنا، تم سب جانو، یعنی مؤنث عورتوں کو خطاب ہے، یہ جمع مؤنث حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے۔ اسکتی، تم ایک لڑکی خاموش ہو جاؤ، یہ واحد مؤنث حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے۔ لیعلم، یہ چاہیے کہ وہ خاموش ہو جائے، واحد مذکر غائب فعل امر معروف۔ لافعل، لنذهب، ان دونوں کا ترجمہ اور صیغہ آپ خود واضح کریں گے۔ اردو میں ترجمہ کیجئے، صیغوں کی شناخت کیجئے اور ترکیب کیجئے۔ استيقظوا فی الصباح الباکر، تم سارے صبح سویرے اٹھو۔ واذکروا اللہ، اور اللہ کو یاد کرو۔ استيقظوا یہ جمع مذکر حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے اور استيقظ استيقظوا سے بنا ہے باب استفعال سے۔ اذکروا اللہ یہ جمع مذکر حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے اور یہ ذکر یذکر سے بنا ہے۔ باقی ترکیب آپ خود کر لیں گے، پہلے بہت سارے جملوں کی ترکیب ہو چکی ہے، تقریباً ہر مشق میں ہی کی ہے، میں یہاں ترجمہ اور صیغوں کی شناخت کرتا ہوں۔ امتثل للوالدین واکرمہما، تم والدین کی فرما برداری کرو، ان کی بات مانو اور ان کا اکرام کرو۔ امتثل یہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے اور یہ باب افتعال سے ہے، امتثل یمتثل۔ اکرمہما، اکرم یہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے، باب افعال سے اکرم یکرم۔ اسکوتی واسمعی کلامی، اسکوتی واحد مؤنث حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے، سکت یسکوتو سے یعنی نصر ینصرو کے باب سے۔ واسمعی کلامی یہ بھی واحد مؤنث حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے، سمع یسمعو سے بنا ہے۔ لتکنس خادمۃ البیت، گھر کی خادمہ وہ جھاڑو لگائے۔
اس کو جھاڑو لگانا چاہیے. لتکنس یہ واحد مؤنث غائب فعل امر معروف کا صیغہ ہے اور کانا سیکنسو سے بنا ہے. اطبخن الطعام تم سب عورتیں کھانا پکاؤ. اطبخنا یہ جمع مؤنث حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے اور طبخ یطبخ سے بنا ہے. اخلع الحذاء تم چپل اتارو. اخلع یہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے. خلع یخلع سے بنا ہے. ادخلوها بسلام تم سارے اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ادخلوها یہ جمع مذکر حاضر فعل امر معروف دخل یدخل سے بنا ہے. لینظف الملابس اس کو چاہیے کہ وہ کپڑے صاف کرے. لینظف یہ واحد مذکر غائب فعل امر معروف باب تفعیل سے ہے. نظف ینظف سے صیغہ بنا ہے. اشتری الکتب المفیدۃ تم مفید کتابیں خریدو. اشتری یہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف باب افتعال سے ہے. اشترا یشتری سے بنا ہے. اسمعوا نصیحت الاستاذ تم سب استاد کی نصیحت کو سنو. اسمعوا یہ جمع مذکر حاضر فعل امر معروف باب سمع یسمع سے ہے اور صیغہ بھی سمع یسمع سے ہی بنا ہے. لیکتب حامد المقالۃ حامد کو مقالہ لکھنا چاہیے. لیکتب یہ واحد مذکر غائب فعل امر معروف ہے. کتب یکتب سے بنا ہے. عبر الشارع بسکینۃ علق الثوب على الحائط اشعل المصباح قف في هذا المكان لنعيش بسلام وامن اهدنا الصراط المستقیم اغسل يديك قبل الطعام وبعده. ان باقی جملوں کی ترکیب ترجمہ صیغوں کی پہچان آپ خود کر لیں گے. عربی میں ترجمہ کیجیے. چند جملوں کا میں ترجمہ کروں گا باقی آپ خود کریں گے. پہلا جملہ ہے اپنے رب کی عبادت کر. اعبد ربک. دوسرا جملہ ہے ایک بکری ذبح کرو. اذبح شاتن یا پھر آپ اذبح شاتن واحدتن بھی کہہ سکتے ہیں جب آپ نے تعین کرنی ہو. ٹھنڈا پانی پیو. اشرب ماء باردا. حامد کرسی پر بیٹھے. لیجلس حامد علی الکرسی یہاں سے چلے جاؤ. اذهب من هنا میری بات سنو. اسمع کلامی تم سب باغیچے کی نہر میں تہرو. اسبحوا فی نہر البستان وہ عورتیں اخبار پڑھیں. لیقرأن الجریدۃ ہم سب مسجد میں داخل ہو. لندخل المسجد تم سب فٹ بال کھیلو. العبوا کرۃ القدم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو. مروا اولادکم بالصلاۃ تم دونوں مدرسے سے جاؤ. تو ایک عورت کھا اور پی. میرے لیے ایک سواری کرائے پر لو. مہمانوں کی تعظیم کرو. مومن کی فراست سے ڈرو. پریشان حالوں کی مدد کرو. ان باقی جملوں کا ترجمہ آپ نے خود کر لینا ہے. اس کے بعد جو ہمارا آخر میں ایک اقتباس ہوتا ہے اس کا ترجمہ بھی موجود ہوتا ہے اور پھر اس کے تحت کچھ ہدایات ہوتی ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں. عربی میں پڑھ دیتا ہوں. اردو ترجمہ نیچے موجود ہے. آپ اس کو عربی عبارت کے ساتھ جوڑ کر جان سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں. قصۃ اللیل رات کی کہانی. اقبل اللیل تناولت الاسرة طعام العشاء ثم جلسوا. الاب يدخن النار جيلة ويقرأ الجريدة والام تحوق ثوبا وتستمع إلى الراديو. هذا حسان يكتب فرضه وتلك ليلى تلعب بلعبتها. فرغ حسان من كتابته ونادى ليلى. جلس الطفلان قرب جدتهما وقال لها قصي علينا قصة جديدة. بدأت الجدة حكايتها. سمع حسان وأخته هذه الحكاية. فرغت الجدة من الحكاية. شكرها الأخ والأخت وقبلا يديها وتوجها إلى الفراش. ترجمہ نیچے موجود ہے. جملے کے ساتھ جملہ جوڑ کر آپ اس کا ترجمہ معلوم کر سکتے ہیں. ہدایت دیکھیے. پہلی ہدایت ہے مندرجہ بالا جملوں کو حفظ کیجیے. دوسرا ہے انہیں اپنے روزمرہ کی گفتگو میں استعمال کیجیے. تیسرا ہے ترجمہ کی مدد سے نئے الفاظ کی نشاندہی کیجیے اور انہیں یاد کیجیے. اور چوتھا ہے مذکورہ عبارت میں دیے ہوئے افعال مضارع سے امر حاضر کے جملے بنائیے. باقی تینوں چیزیں تو آپ کو سہل معلوم ہوں گی. یہ چوتھا ہے اس کو میں تھوڑا سا آپ کے لیے یہاں واضح کر دیتا ہوں کہ صیغہ مضارع کو صیغہ امر میں تبدیل کرنا ہے. اب یہاں پر دیکھیں اقبل اللیل تناولت الاسرہ یہ تو ماضی کے صیغے ہیں. الاب یدخن النار تو لیدخن الاب النار. ویقرأ الجریدۃ لیقرأ الجریدۃ. مضارع کے جو صیغے ہیں ان کو امر میں تبدیل کرنا ہے. اس کے بعد ہے الکلمات الجدیدہ نئے الفاظ. اسماء عربی سے اردو. پہلا لفظ الصباح الباکر صبح سویرے. اسماء اردو سے عربی پریشان حال. البائس اس کی جمع ہے البائسون.
افعال عربی سے اردو: اللفظ المعنی ينطق بالصدق، سچ بولتا ہے، نطق ينطق مطلب ہوتا ہے بولنا، اشعل جلاؤ، آگ چراغ وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اشعل یشعل جلانے کے لیے ماضی اور مضارع استعمال ہوگا۔ افعال اردو سے عربی: پہلا لفظ ہے کرائے پر لے، اکتری، اور ماضی مضارع ہے اکترا یکتری، کرائے پر لینا۔ تو یہ چند صیغے اور افعال بھی ہم نے پڑھ لیے۔ ہم نے سبق نمبر 13 مکمل کر لیا۔ اس کے اندر ہم نے بحث امر کی پڑھی ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں نہی کی بحث کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عربی زبان سیکھنے کی اور بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔